حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، میری باپردہ مقدس باعزت مائیں اور بہنیں، آپ کا یہ مکتب سیدنا خالد بن ولید دینیات کے نصاب کے مطابق اپنے نظام کو چلائے ہوئے ہے۔ دینیات کے نصاب کے مطابق 5 مضامین بطور سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ ان میں قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت اور زبان، یہ 5 بنیادی موضوع ہیں اور ان کے ذیل میں 14 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن کے تحت ناظرہ قرآن کریم، حفظ سورہ، حدیث کے تحت دعا و سنت، حفظ حدیث، عقائد مسائل میں عقائد، نماز، اسماء حسنہ اور مسائل، اسلامی معلومات میں اسلامی معلومات، بیان و دعا، سیرت اور اخلاقی تعلیم، زبان میں عربی اور اردو۔ یہ 14 ذیلی چیزیں 5 بنیادی مضامین کے تحت پڑھائی جاتی ہیں۔ ذہن نشین ہے کہ یہ تمام مضامین صرف روزانہ 1 گھنٹے کی ترتیب پر بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ مکتب نے ان بچوں کو خاص طور پر ٹارگیٹ بنایا اور فوکس کیا جو بچے اسکول جانے والے ہیں۔ ان کے لیے اس طرح کی سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح کا بناؤ سنگار، جس طرح کا معیاری نظام ان کو اسکول میں پرووائڈ کیا جاتا ہے، اسی معیار کا نظام ان کو مکتب میں بھی پیش کیا جائے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور وہ اپنے اس معیار کے ساتھ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ جن بچوں نے آپ کے سامنے اپنی عمر، اپنی صلاحیتوں کے مطابق پروگرام پیش کیے، وہ سب تقریباً ان کے مضامین اور ان کے نصاب کا حصہ ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جو بچے پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ خالی الگ سے مواد دے کر کے تیار نہیں کرایا گیا، بلکہ وہ تقریباً ساری چیزیں نصاب کے اندر سے ہی دینے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ نصاب کے اندر اس بات کو فوکس کیا جاتا ہے کہ بچوں کو 1 گھنٹے میں اجتماعی تعلیم کے ساتھ پڑھایا جائے۔ اجتماعی تعلیم کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری کلاس میں جتنے بچے ہوں گے ان کا سبق ایک ساتھ ہوگا، قرآن میں، باقی سب مضامین میں ایک ساتھ پڑھایا جائے گا۔ اسی اعتبار سے سال بھر میں صرف 1 مرتبہ داخلے کیے جاتے ہیں بچوں کے، صرف 1 سے 1.5 مہینے تک۔ باقی سال کے بیچ میں دوسرے داخلوں کے لیے ہمیں معذرت پیش کرنی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ بیچ میں آئے گا وہ مضامین چھوٹ چکے ہوں گے، اس کے بہت سارے جو دوسرے بچے پڑھ چکے ہوں گے، اب اس کے پلے بات پڑھنے والی ہوتی نہیں۔ اسی لیے ہم نے شروع میں ابھی فروری کے بعد، فروری کا مہینہ چل رہا ہے 11، 12، 13، 14 فروری سے داخلے باقاعدہ شروع ہو جائیں گے اور 11 مارچ تک داخلے ہوں گے۔ اس کے بعد پورے سال داخلے نہیں لیے جاتے۔ اور ان بچوں کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں بچوں کو 100% یونیفارم پہن کر کے آنا، یعنی ان کی ڈریس ہوگی، ان کا آئی کارڈ ہوگا، ان کے پاس بیگ ہوگا، ان کے پاس جو کتاب دی جائے گی وہ ملٹی کلر اور لیمینیٹڈ پیج کی ہوگی، اور اس کے مضامین کے سبق کے اعتبار سے ان کے کلر ڈیفرنٹ ہوں گے، الگ الگ کلر متعین کیے گئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بچے کو مکتب آنے میں وہی دلچسپی پیدا ہو جائے جو دلچسپی اس کو اسکول جانے کے ساتھ ہے۔ ان میں جو حضرات میرے سامنے اکثریت تعداد ان حضرات کی ہے جن کے بچے تقریباً یہاں زیر تعلیم ہیں، تو میں اس دعوے میں کتنا سچا ہوں یا میں اپنی بات کہنے میں کہاں تک صحیح پہنچ رہا ہوں اس کی ترجمانی تو آپ لوگ ہی کریں گے کہ آپ کو اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یا وہ خود مکتب آنے کے لیے آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں مکتب جانا ہے۔ عام طور سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا 4 بجے کا ٹائم ہے پڑھنے آنے کا، اگر تو 3:45 بجے بچہ الحمدللہ مکتب ہمارے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہم نے ٹولرنس کو کلاس میں 0% کیا، بچے کو کسی بھی اعتبار سے اس کو پٹائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن کا خوف بچے کے اندر سے 100% نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بدلے میں اس کے اندر ذوق اور شوق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک ایسا اچھا انوائرمنٹ، ایسا ماحول دینے کی کوشش کی گئی ہے جیسے بچے کو اپنے گھر میں ماحول ملتا ہے، وہ بلا تکلف بغیر کسی جھجک کے اپنے استاد کو آ کر اپنی ساری باتیں بتا لیتا ہے۔
جس طرح سے اپنے گھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کچھ شعور کی کچھ بے شعور کی باتیں کرتا ہے، ایسے ہی وہ بچہ مکتب میں بھی آ کر اپنی ساری باتیں آرام سے اپنے اساتذہ کو، اپنے ذمہ داروں کو بتلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد اور بچوں کے بیچ میں جو خوف کا ماحول کریٹ کیا گیا تھا، کوشش کی گئی کہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ مکتب اپنا پرائمری کورس یعنی 5 سالہ پرائمری کورس اس سال مکمل کرنے جا رہا ہے، اور اس پرائمری کورس کو مکمل کرنے میں یعنی ان بچوں نے کیا کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے مکمل قرآن شریف ناظرہ، ام کا پارہ پورا حفظ اور سورہ یاسین شریف حفظ۔ انہوں نے پڑھا کیسا ہے وہ انشاءاللہ قریب آپ کو سامنے ہم کو کچھ بچوں کو ان میں سے پیش کیا جائے گا، اس پڑھ کے تھوڑا تھوڑا بتلائیں گے کہ کیسا انہوں نے پڑھا ہے۔ 40 حدیثیں ترجمے اور ٹاپک یعنی مضامین کے ساتھ، یعنی یہ حدیث ایمانیات پر ہے، یہ حدیث عبادات پر ہے، یہ معاملات پر ہے، یہ معاشرت پر ہے، یہ اخلاقیات پر ہے، مضامین کے تحت اور ترجمے کے ساتھ حدیثیں یاد کرائی گئی۔ 38 اعمال کی دعائیں اور 14 اعمال کی سنتیں بچوں کو یاد کرائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 114 سوالات سیرت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ پیدا کب ہوئے، جو بھی آپ سن رہے تھے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ اچھا یہ ایک بنیادی سی معلومات ہے۔ ہمیں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو آدمی جس آدمی کا فین ہے، وہ کرکٹر میں ہو یا بالی ووڈ میں ہو یا اور کسی میدان میں، اگر جو لوگ کرکٹ دیکھنے والے ہیں، ہم نے جن لوگوں سے بات کی وہ آپ کو اتنا بتلا دیں گے کہ میرے ہیرو نے، میرے جو فیوریٹ پلیئر ہیں، اس نے کس سال میں کتنے 6 مارے تھے۔ وہ یہ بتا دیں گے کہ اس کا ٹیم انڈیا میں کس ٹیم میں چین کب ہوا تھا۔ وہ آپ کو بتلائیں گے کہ وہ کتنی مرتبہ 0 پر بولڈ ہوا۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنی مرتبہ رن آؤٹ ہوا۔ اگر ہم ایک ایسے آدمی کو جس سے ہماری دلچسپی ہے، اس کے تعلق سے اتنی معلومات ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں اور ہماری دلچسپی اتنی بڑھتی ہے، کیا نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جن کے اس بھروسے پر ہم لوگ بیٹھے کہ ہماری شفاعت کریں گے اور وہی ہمارے لیے آخری نبی ہیں، ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا یہ بنیادی سوالات ہمیں پتہ نہیں ہونے چاہیے؟ کیا یہ بنیادی سوالات ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہونے چاہیے؟ کیا یہ بنیادی سوالات ان کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سیرت کو بنیادی طور پر پڑھ لینا ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ہے پھر ہم نے کوششیں کیا کی اس کو جاننے کے لیے؟ اگر میں سوال کروں پورے مجمع میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کے عمر کی کیٹیگری کے حساب سے، بڑی چھوٹی، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، ان کے نام کتنے لوگ بتلا سکتے ہیں؟ میں پوچھوں گا نہیں، لیکن آپ دل میں سوچیں کہ اس کا جواب کتنے لوگ دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، اس کا جواب کتنے لوگ صحیح طور پر دے سکتے ہیں؟ یہ پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کتنے تھے، ان کی وفات کب ہوئی، انہوں نے زندگی کے کتنے سال گزارے، بچپن میں انتقال ہوا، آخر میں انتقال ہوا، تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یاد ہے؟ دل میں سوچیں، صرف ہاتھ نہ اٹھائیں لیکن دل میں سوچیں ضرور کہ کتنے لوگ بتلا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹ پیدائش دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہمیں نہیں پتہ تو ہمارے بچوں کو کیسے پتہ ہوگا پھر؟ دوسری چیز توحید کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس تھا وہ توحید تھی۔ صحابہ کرام کی مشرکین سے جتنی تمام تر لڑائیاں تھیں، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ تم توحید چھوڑ دو اور ہمارے سے جو چاہو حاصل کر لو۔ ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی خلوت میں، ان کے جلوتوں میں، جہاں وہ بیٹھتے ہر جگہ جس بات کا ذکر تھا وہ توحید کا ذکر تھا۔ آپ دل تھام کر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہمارے گھر میں آخری مرتبہ توحید کا ذکر کب ہوا تھا؟ آخری مرتبہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے توحید کا ذکر کب کیا تھا؟ 1 سال پہلے، 6 مہینے پہلے، 1 ہفتہ پہلے، یہ ساری زندگی میں کتنی مرتبہ کیا؟ اگر ہم نے اس بنیادی چیز پر بھی اتنی سی توجہ نہ دی، پھر ہمیں یہ اعتراض ہو کہ ہمارے بچے مرتد ہو گئے، ہماری بچیاں کسی اور کے ساتھ چلی گئی، یہ اعتراض صرف اور صرف
اپنی جان چھڑانے کا ایک چھوٹا سا بہانہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم نے اپنی مجلسوں کو توحید اور رسالت سے بالکل خالی کر لیا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر کتنی مرتبہ ذکر ہوتا ہے، رسول کی رسالت پر کتنی مرتبہ گفتگو ہوتی ہے۔ کوئی ایک آدمی اٹھے فلاں نام کا دعویٰ کر لے کہ میں مہدی بن گیا ہوں، یہ مجھے عیسیٰ مسیح بنا کر بھیج دیا گیا، یہ مجھے فلاں بنا کر بھیج دیا گیا، اور ہمارے نوجوانوں کی بھیڑ لگ جائے اس کے پیچھے، وہ اس کے ہاتھ پر دھڑا دھڑ بیعت کرتے چلے جائیں۔ ہم نے ان کو ایک بنیادی سوال نہیں ہوا۔ ابھی بچوں نے پوچھا تھا کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ بچوں نے کہا تھا نہیں، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم نے جب ایک بچے کے ذہن میں سوال ڈال دیا کہ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو اپنے آپ کو نبی کہہ کر کم از کم اس کو جھانسے میں نہیں لا سکتا۔ آپ نے اس کے کچے ذہن پر، خالی تختی پر، اس کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا دیا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کے بعد جو بھی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جو بھی آدمی اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھے نبی بنا دیا گیا وہ جھوٹا ہے۔ کتنے نام مارکیٹ میں آ گئے، کسی نے کہیں دعویٰ کیا، کسی نے ہندوستان کے کسی حصے میں دعویٰ کر دیا، کسی نے کہیں دعویٰ کر دیا، اور اس کا دعویٰ کرنا اپنی جگہ، لیکن فکر کی بات یہ کہ ہمارے کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے جا کر کے، اور ہم نے کبھی ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ ہم اس بات کی ٹوک میں لگے رہے کہ کس طرح سے ہم ان کو کنٹرول کریں گے، لیکن وہ اپنے